میرے چینل پر ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوئی۔ ویڈیو کا عنوان یہ تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ اول کی بیعت کی ہے یا نہیں کی۔ اس کے ذیل میں بہت سارے جوابات موجود تھے جو مفتی فضل احمد صاحب نے دیے، لیکن وہ مطمئن نہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل پر ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوئی۔ ویڈیو کا عنوان یہ تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ اول کی بیعت کی ہے یا نہیں کی۔ اس کے ذیل میں بہت سارے جوابات موجود تھے جو مفتی فضل احمد صاحب نے دیے، لیکن وہ مطمئن نہ کر سکے۔ کومنٹ سیکشن میں لوگوں کی رائے مختلف تھی۔ کسی نے کہا جو ان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، کسی نے کہا کہ جب علی جیسی شخصیت نے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی کو مان لیا تو شیعہ کون ہوتے ہیں اس پر بات کرنے والے، شیعہ کون ہوتے ہیں ان کو نہ ماننے والے۔ سامعین محترم، حضرت ابوبکر یقینی طور پر اہل سنت کے لیے خلیفہ اول ہیں، ان کے لیے معظم ہیں، ان کے لیے محترم ہیں، انہیں اپنا عقیدہ رکھنے کی مکمل آزادی ہے۔ ہم کسی طور پر بھی ان کے عقیدے میں دخل نہیں دے سکتے اور کسی طور پر ان کے عقیدے کی توہین نہیں کر سکتے، ان کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہم اہل سنت کے عقیدے کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کے مقدسات کا بھی احترام کرتے ہیں، تاہم علمی انداز میں کئی باتوں کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک بات یہ کہ کسی طور پر بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت نہیں کی۔ اس کا کوئی ایک جواب آپ لے کر آئیں تو ہم مان لیں۔ نمبر دو، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی یہ کسی طور پر بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی میدان میں، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ حکمت کا میدان ہو، چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو، چاہے وہ حلم کا میدان ہو، کسی میدان میں بھی وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب مسند علم پر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے ہر قسم کا سوال پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ کسی جگہ پر بھی ہمیں یہ نہیں ملا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مسئلے کا حل خلفائے ثلاثہ سے لیا ہو، لیکن ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یہ ضرور ملتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے ہمیشہ ہر مشکل کا حل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ہے، ان سے سوال پوچھے ہیں، ان سے علمی سوال پوچھے ہیں، ان سے مدد طلب کی ہے، ان سے مدد لی ہے، اور امیر المومنین نے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر ان کی مدد کی ہے۔ لیکن مدد کرنا اور بات ہوتی ہے، مان لینا اور بات ہوتی ہے۔ اگر مان لیا جاتا تو پھر یقینی طور پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے زکوٰۃ خلیفہ اول کو دے دیتے، یوں قتل و غارت گری نہ ہوتی، یوں صحابہ کرام کو نہ مارا جاتا خلیفہ اول کے دور میں۔ اگر مان لیا ہوتا تو پھر تراویح اسی طرح جاری رہتی جیسے خلیفہ ثانی نے جاری کی تھی۔ اگر مان لیا ہوتا تو الصلاۃ خیر من النوم اسی طرح جاری رہتا کہ جس طرح خلیفہ ثانی کے زمانے میں۔ اس طرح کی بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ ہمیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی کہیں سکہ کے طور پر، کہیں متفق علیہ، کہیں کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی حدیث، ایسی بات نہیں ملتی کہ جہاں پر انہوں نے یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی کو قبول کیا ہو۔ میرا چیلنج ہے اس بات پر، اگر کوئی ایسی روایت، ایسی بات جو عقل کو ایک دستک دیتی ہو، جو دل میں اترتی ہو، وہ لے کر آئیں، ہم یقینی طور پر تسلیم کریں گے، علمی بات تسلیم کریں گے۔ ایک بات اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یقینی طور پر حاکم ہیں تمام مسلمین کے، جیسا کہ فرمایا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی کے ذیل میں مکتب تشیع یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بعد از نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں، صفات میں، کردار میں، گفتار میں، سیرت میں، ہر طور پر وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو اس قدر بلند ہے، صحابہ سے مقابلہ تو ہے ہی نہیں، جو رسول کے ساتھ چلنے والے صحابہ کرام ہیں ان سے تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں، انبیاء سے افضل ہیں، یقینی بات ہے۔ اور یہ اس طور پر ہے کہ نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں حاکم ہوں۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت صرف
صحابہ کے لیے نہیں تھی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی حاکمیت آدم کے لیے بھی تھی، نوح کے لیے بھی تھی، عیسیٰ کے لیے بھی تھی، موسیٰ کے لیے بھی تھی، ابراہیم کے لیے بھی تھی، اسماعیل کے لیے بھی تھی۔ اب جس چیز کے حاکم و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس کے حاکم بے زبان مصطفیٰ علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس لیے ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ علمی طور پر آپ بھی بات کریں، بتلائیں ہمیں کہ کس طور پر اور کیسے انہوں نے، یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے خلیفہ اول کی بیعت کی تھی اور کب کی تھی۔ ہاں یہ ضرور بتا دوں، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت حضرت عمر نے سب سے پہلے کی تھی۔ غدیر خم کے میدان میں سب سے پہلے بڑھ کر کہا تھا، بخن بخن یا علی ابن ابی طالب انت مولایا و مولا لکل مومن و مومنہ، یہ علی آپ کو مبارک ہو، آپ آج سے میرے اور ہر مومن ہر مومنہ کے مولا ہیں۔ ہاں یہ بات کی بات ہے کہ خلافت ہاتھ میں آ گئی، اقتدار ہاتھ میں آ گیا، یہ چیزیں بھول گئی، لیکن سب سے پہلے اگر کسی نے بیعت کی تو حضرت عمر نے کی، وہاں پر موجود صحابہ کرام نے کی، اور جس نے اس کا انکار کیا اسے وہاں ہی سبق میں لیا۔ اس لیے جنہوں نے بیعت کی اور توڑ دی، اس کے بارے میں آپ کو ضرور سوچنا چاہیے، اور جنہوں نے بیعت نہیں کی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی، اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ خداوند منان ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقات عنایت فرمائے، عبادات کی توفیقات عنایت فرمائے، واجبات پر عمل کرنے، محرمات سے بچنے کی توفیقات عنایت فرمائے۔ اور آخر میں ایک گزارش، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔